بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر عورتوں سے متعلق حج کے بعض خصوصی مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ کمنٹس میں کچھ سوالات آئے تھے اور مختلف احباب نے زبانی یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات کیے تھے کہ عورتوں کے خاص مسائل پر اگر ایک ویڈیو بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ آج عورتوں سے متعلق جو اہم اور ضروری چند مخصوص مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے فرضیت حج سے متعلق۔ عورتوں پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ ان کے خود کی ملکیت میں اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے پورے اخراجات مکمل کر سکیں، اور ساتھ میں ان کے شوہر یا کوئی محرم بھی اگر جا رہے ہوں تو حج فرض ہوگا۔ اگر ان کے شوہر یا محرم پر حج فرض نہیں، صرف ان کے پاس ہی اتنا زیادہ روپیہ ہے کہ یہ اکیلی تو حج کو جا کر آ سکتی ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی محرم یا شوہر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت ان پر حج فرض ہوگا جبکہ ان کے ساتھ ان کے شوہر کے اخراجات بھی موجود ہوں یا کسی محرم کے یعنی باپ، بھائی وغیرہ ان میں سے کسی کا خرچہ ان کے ساتھ موجود ہو، تب جا کر ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر اکثر مسائل تو وہی ہیں احرام سے متعلق یا حج و عمرے سے متعلق جو مردوں کے ہیں، لیکن چند مسائل میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ احرام سے پہلے ہماری خواتین کو بھی ہر طرح کی پاکیزگی وغیرہ کر لینی چاہیے۔ اگر احرام باندھنے سے پہلے اگر ان کی حالت حیض ہو تب بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کر لیں یا وضو کر لیں، لیکن چونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں تو نماز نفل جو احرام کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے۔ پاکی کی حالت میں ہو تو نماز نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ کر ان کا بھی احرام شروع ہو جائے گا۔ اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں غسل کر کے یا وضو کر کے اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، لیکن یاد رہے کہ عورتوں کے لیے تلبیہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے احرام کا کوئی الگ لباس نہیں ہے، جیسا کہ مردوں کے لیے احرام کی چادریں ہوتی ہے، عورتوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتی۔ وہی عام لباس جو کہ عام طور پر خواتین پہنتی ہیں، یعنی ڈھیلے ڈھالے کپڑے، وہی ان کا جو ہے احرام کی حالت میں بھی لباس ہوگا۔ البتہ ایک چیز یہ ہے کہ زیادہ چمکیلے یا بھڑکدار کپڑے نہ پہنیں، کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اگر ماہواری کی حالت میں احرام شروع ہو جائے تو اب ان کو پورے کام کرنے چاہیے، سوائے نمازیں پڑھنے کے ذکر و اذکار وغیرہ کر سکتی ہیں، تلبیہ بھی پڑھتی رہ سکتی ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں اگر مکہ مکرمہ پہنچے اور چونکہ عام طور پر یہاں سے تمتع کی نیت ہوتی ہے تو جا کر پہلے طواف اور سعی کر کے عمرہ مکمل کیا جاتا ہے، لیکن اگر خواتین اس وقت حالت حیض میں ہوں، مینسس میں ہوں، تو اس وقت جو ہے ان کو طواف نہیں کرنا ہے، سعی نہیں کرنی ہے، بلکہ حیض کے بند ہونے کا انتظار کرتے رہنا ہے۔ اپنے قیام گاہ میں یا ہوٹل میں جہاں پر بھی قیام ہے وہاں رہ کر وہ انتظار کریں، جیسے ہی ایام ماہواری ختم ہو جائے تو پھر جو ہے یہ نہا کر پاکی حاصل کر کے مکمل پاک ہو کر پھر جا کر طواف کریں اور اسی طرح پر سعی کریں، تو اس طرح ان کا یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ابھی یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ خواتین کو تلبیہ آہستہ سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب تک یہ طواف وغیرہ نہ کرے اس وقت تک اگر ایام حیض میں ہو تبھی وہ تلبیہ پڑھتے رہ سکتی ہیں اور جو ہے ذکر اذکار اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں، تلاوت قرآن نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم بات یہ بھی عرض کر دوں کہ پورے سفر میں خواتین کو جو ہے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ سننے میں آتا ہے کہ حالت احرام میں پردہ نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں، حالت احرام میں بھی پردہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرمایا کرتی ہیں کہ ہم سفر حج میں بھی پردہ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مرد آدمی سامنے آ جاتا تو ہم لوگ یہ کرتی تھیں کہ جو ہے اوپر جو ہے کپڑا
سر کے اوپر سے جو ہے ذرا دور سے کپڑا لگا لیتی تھی چہرے پہ نہ لگے، پھر اگر کوئی وہاں نہیں رہتا تو پھر چہرے سے ہم کپڑا ہٹا دیتی تھی۔ تو جو ہے آج کل تو کچھ کیپ وغیرہ ایسے آتے ہیں کہ جو ہے نوز پیس وغیرہ ان کیپ کے اوپر سے ڈالنے میں چہرے کو پردہ بھی نہیں لگتا اور وہ بسہولت جو ہے پردہ کر سکتی ہیں۔ حالت احرام میں جو پابندیاں مردوں کی ہیں وہی پابندیاں خواتین کی بھی ہیں، یعنی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے، خوشبودار تیل نہیں لگانا ہے، اور احرام کی جو حالت ہے اس حالت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے بالکل عاجزی انکساری اور جو ہے ایک طرح سے میلے کچیلی حالت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ اگر زیادہ ضرورت نہ ہو تو جو ہے عام جو تیل ہے جو خوشبودار نہ ہو وہ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں اگر سر میں درد ہو، تکلیف ہوتی ہو تو جو ہے بغیر خوشبو کا تیل لگانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کنگھی کرنے کے تعلق سے سوال آتا ہے کہ خواتین حالت احرام میں کیا کنگھی کر سکتی ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ اگر زیادہ ضرورت نہ ہو تو کنگھی نہ کریں، اگر کریں تو اتنا احتیاط کے ساتھ کریں کہ ایک بھی بال ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر جو ہے ایک آدھ بال ٹوٹ جاتا ہے تو صدقہ کر دینا ہے، زیادہ اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر دم واجب ہوتا ہے، تو اس کا پورا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر پاکی کی حالت ہے تو فوراً طواف کر کے سعی کر کے ان کا عمرہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں ہو جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ پاک ہونے کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد غسل کر کے جو ہے طواف اور سعی کر کے مکمل کرنا ہے۔ یہی سوال آتا ہے حج کے ایام اگر شروع ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ حج کا احرام جو کہ تمتع والے مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھ کر نیت کر کے جو ہے مینا کی طرف چلتے ہیں، اگر اس حالت میں ہماری خواتین کو اگر حالت حیض شروع ہو جائے تو وہ احرام باندھ لیں گی اور اس دوران طواف وغیرہ نہیں کریں گی، اسی حالت میں جو ہے مینا روانہ ہو جائیں گی۔ مینا سے کے جتنے کام ہیں وہ پورے کام وہ کر سکتی ہیں، اور طواف زیارہ اس حالت میں نہیں کر سکتی۔ طواف زیارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد احرام کھلنے کے بعد عام نارمل حالت میں جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارہ کہتے ہیں۔ طواف زیارہ اگر ناپاکی کی حالت میں کیا جائے گا تو بہت بڑا دم لازم ہوگا، جس کو بدنا کہتے ہیں، یعنی اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی بطور دم کے، یا پھر جو ہے گائے کی قربانی بطور دم کی کرنی ہوگی، لہذا اس حالت میں وہ بالکل ہی طواف زیارہ ہرگز نہ کریں، بلکہ انتظار کریں پاک ہونے کا۔ اگر ایام نہر میں پاک ہو جائیں تو غسل کر کے طواف زیارہ کر سکتی ہے۔ اگر ایام نہر بھی گزر جائے تو عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو اس وقت تک انتظار کر کے اس کے بعد طواف زیارہ کر سکتی ہیں، ان پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں مرد احباب اگر ایام نہر گزرنے کے بعد طواف زیارہ کریں گے تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے معذوری کا مسئلہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ حالت حیض میں ہو تو طواف زیارہ نہیں کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ پاک ہو جانے کے بعد طواف زیارہ کر لیں، تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور مسائل بھی ہیں عورتوں سے متعلق کہ طواف میں مرد احباب جو ہے رمل کرتے ہیں، اور عورتیں طواف جب کریں گی تو اس وقت رمل نہیں کریں گی۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ کاندھوں کو تھوڑا سا جو ہے ہلاتے ہوئے چلنا۔ ابتدائی 3 چکروں میں مردوں کے لیے یہ افضل ہے، خواتین کے لیے یہ ثابت نہیں ہے، افضل نہیں ہے، تو خواتین کو رمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سعی کے دوران میلین اخضرین جو 2 ہرے جو ہے آج کل پتھر لگے ہوئے ہیں، ہری لیٹیں جو 2 ہیں، وہاں پر جو ہے عام مردوں کو تھوڑا سا تیز چلنا یا دوڑنے کا حکم ہے، لیکن خواتین وہاں پر بھی نارمل حالت میں ہی چلیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مرد احباب حج سے فارغ ہونے کے بعد یا حج سے پہلے تمتع میں اگر ایک عمرہ کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر وہ نفلی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں بھی اگر نفلی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، اور وہ نفلی عمرے میں اپنے جو ہے دوسروں کے نام سے یا ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے مرحوم لوگوں یا زندہ لوگوں کی جانب سے بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ ہے، سن لیں کہ جس طرح مرد احباب کو حج بدل کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح خواتین کو بھی حج بدل کرنے کی اجازت ہے، چاہے وہ حج بدل کسی عورت کا کریں، یعنی حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ جو ضعیف اور کمزور لوگ جن پر حج فرض ہو نہ جا سکیں تو وہ اپنے پیسے سے کسی کو حج کو جس طرح مرد احباب کو بھیج سکتے ہیں اسی طرح خواتین کو بھی بھیج سکتے ہیں، تو مرد کا بھی وہ حج بدل کر سکتی ہیں، کسی خاتون کا بھی وہ حج بدل کر سکتی ہیں، ایک خاتون کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے ہدایت ہے کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو قیام گاہی میں عبادات اور جو ہے نمازوں وغیرہ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ خصوصاً جو ہے عرفات میں مرد احباب جو ہے باہر
نکل کر جو ہے دھوپ کے وقت میں ہو یا باہر نکل کر جو ہے جس طرح عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں، تو خواتین کے لیے بہتر یہی کہ وہ اپنے قیام گاہ میں یعنی خیمے ہی میں کھڑے ہو کر دعا کرتی رہیں. اگر تھک جائے تو بیٹھ کر بھی دعا کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں. باہر نکل کر جو ہے زیادہ تر خواتین کو مردوں کے ساتھ اختلاط کے ساتھ جو ہے عبادت کرنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح پر اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عموماً خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے پیروں میں تکلیف ہے، ہم تھک گئی ہیں، لہٰذا ہم کو جو ہے کنکریاں مارنے کی جو ہے طاقت نہیں ہے، تو اپنی کنکریاں کسی کو دیتی ہیں مارنے کے لیے، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر معذور ہے، کمزور ہے، معذور ہے کا مطلب یہ ہے کہ چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے یا بیمار ہو چکی ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ تو مرد کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، عورت کے. ناظرین اور آگے 2-4 مسئلے رہ گئے ہیں، وہ بھی ذکر کیے دیتا ہوں. جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری اور اہم ہے کہ حالت احرام میں بیوی سے تعلقات جسے ہم بستری کہتے ہیں وہ باقی نہیں رکھنا چاہیے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جو ہے حالت احرام میں اس سے پرہیز کرے اور بچے. احرام کی حالت میں اگر مرد اور عورت نے ہم بستری کر لی تو دونوں پر بہت بڑا دم واجب ہوگا، جس کو جو ہے بدنا کہتے ہیں، یعنی اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی یا گائے کی قربانی کرنی ہوگی. یہی حال ہے احرام جب حلق کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، لیکن طواف زیارت سے پہلے تک یہ حکم باقی رہتا ہے. اگر طواف زیارت سے پہلے چاہے مرد نے یہ عمل کر لیا ہو یا خاتون میاں بھی دونوں نے مل کے اگر عمل کر لیا ہے، تو دونوں پر الگ الگ جو ہے بدنا واجب ہوگا، یعنی یہ کہ اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی کرنی ضروری ہوگی بطور دم. ایک درمیان میں یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کے بعد جب ہم لوگ عام کپڑوں میں رہتے ہیں، مردوں کے لیے یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عام کپڑوں میں آنے کے بعد اپنی قیام گاہ میں اگر انفرادی موقع ہو تو تعلقات مرد و زن یعنی یہ کہ ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، میاں بیوی کے تعلقات کی اجازت ہے. لیکن حالت احرام میں سخت پابندی ہے، حالت احرام میں نہ تعلق رکھنے کی اجازت ہے، نہ اسی طرح اس طرح کی کوئی گفتگو کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے خواتین سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں مناسک حج سے فارغ ہوں اور مکہ مکرمہ سے یا تو مدینہ کا سفر ہو رہا ہو یا پھر مدینہ جا کر آ چکے ہوں، پھر مکہ مکرمہ سے واپس اپنے وطن کا سفر ہو رہا ہو، تو اس وقت تمام لوگوں کے لیے طواف وداع کرنا ضروری ہے، واجب ہے. طواف وداع کا مطلب یہ ہے کہ رخصتی کا طواف، یہ مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. لیکن اگر طواف وداع کے وقت میں اگر خاتون حالت حیض میں ہو تو ان سے طواف وداع کا واجب ہونا ساقط ہو جاتا ہے، اب طواف وداع ان پر واجب نہیں ہوگا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، مسجد نبوی میں خواتین کو بھی نماز پڑھنے کے لیے موقع ہے، الگ سے ان کے لیے جگہ سیکشن مقرر ہے، وہاں پر جا کر خواتین یقیناً جماعت کے ساتھ نماز میں شریک رہ سکتی ہیں. اسی طرح وہاں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے، تو خواتین کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جنازے کی نماز میں بھی شریک رہ سکتی ہیں. تو یہ چند مسائل تھے جو حج اور عمرے سے متعلق خواتین کے کچھ خصوصی مسائل، ان مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ ہماری ان بہنوں تک ضرور پہنچائیں جو اس سال حج کے لیے جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں، تاکہ وہ ہماری بہنیں اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور عورتوں کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کی طرف ان کی توجہ جائے، اور ہمارے تمام ہی لوگوں کا، ہمارے مرد احباب کا بھی، بھائیوں کا بھی، بہنوں کا بھی، سب کا حج سنت والا حج ہو اور حج میں کسی بھی طرح کی غلطی سے یا جنایت سے ہم محفوظ رہ سکیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے اور ان کے سعی کو مشکور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.